السلام علیکم ناظرین. تو آج کا ٹاپک بہت ہی بہترین، بہت ہی لاجواب. آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں آپ بھی سن کر حیران ہو جائیے گا. بے شک آپ 100% حیران ہو جائیے گا، کیونکہ اس ٹاپک پہ بیان سید امین القادری صاحب بتا رہے ہیں. کیونکہ الحمدللہ 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 ہم لوگ مسلمان پیدا کیے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ ہم مسلمان ہی مریں گے؟ کیا گارنٹی کہ ہم ایمان کی حالت میں ہی مریں گے؟ تو اس بیان پہ حضرت سید امین القادری صاحب اسی بیان کو جاری ہے، یہی بیان میں بتا رہے ہیں کہ مسلمان پیدا ہونا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن مسلمان دنیا سے جانا اللہ نے مجھ پہ چھوڑ دیا، اللہ نے انسان پہ چھوڑ دیا. اسی ٹاپک پہ سید امین صاحب بیان دے رہے ہیں، اور آئیے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور اس ویڈیو کو آپ پورا واچ کریں، آپ پورا واچ کر آپ کو پوری کلیئر سمجھ میں آئے گی کہ ہاں حقیقت کیا ہے اس ویڈیو کا، اور اس ویڈیو میں سمجھایا کیا گیا ہے. اور اسپیشل آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شب برات قریب سے بھی قریب ہے، شب برات قریب سے بھی قریب، اور شب برات کو ہمیں کامیاب رات کیسے بنانا. تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شب برات کو شام سے لے کر صبح فجر تک کیسے ہمیں جاگنا ہے، کس طرح عبادت کرنا ہے، کس طرح رب کو راضی کرنا ہے، وہ اس ویڈیو میں جانیں گے. اور آپ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں. انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو چینج کریں گے، اور آپ بھی اس ویڈیو سے سبق حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے. تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں اور آگے بھی شیئر کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی اور آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، وہ تو نصیحت حاصل کریں گے ہی، وہ تو سمجھیں گے ہی. آپ کی وجہ سے اور کوئی بھی اپنی نماز، اپنا ایمان تندرست، اپنا ایمان مضبوط کر لے تو اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی دے. اس لیے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، اور ہو سکے تو اس اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں. آئیے دیکھتے ہیں سید امین القادری صاحب کی ویڈیو بیان. کر رہا تھا جس نے سنت کے خلاف بدعت ایجاد کی، ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. آپ سے کہتا ہوں کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہے. شادیوں میں ڈی جے بجاتے ہو، نبی کے گھر میں کبھی بجا اس طرح ڈھول تماشا کچھ ہوا؟ بلکہ تم میری قوم، میں تمہیں کیا نام دوں، میں تو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن بے غیرتی کی حد نہیں ہے. جس نبی کے گھر میں شادی میں ڈھول نہیں بجا، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والی نبی کے نواسوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتی ہے. حد ہو گئی بھائی، انتہا ہو گئی. اور منع کرنے والوں کو یزیدی کہتے ہیں. قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے اللہ رسول کو؟ میرے بھائی بتاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بدعتی جہنم کا کتا ہے. کتنی بدعت ایجاد کی. شادیوں میں کیا بدعت، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، یہ شادیوں کی بدعت ہے. اور کتنی بدعت ہے، کن کن بدعتوں کا نام لیا جائے ہیں. حیرانی ہے. کہتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. بدعت کی طرف نہ جاؤ، سنت سے جڑے رہو. جو سنت کے خلاف کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. نمبر 2، جو غسل جنابت میں تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا غسل جنابت، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. تین دن ایسے گھومتے ہو، 2 دن ایسے گھومتے ہو، دن بھر ایسے گھومتے ہو. غسل جنابت میں تاخیر کرنا، غسل جنابت میں تاخیر کرنا. میرے مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حیا کے پردے میں ان کا فرمان بیان کرو. کہتے ہیں میں نے کبھی رات کے ابتدائی حصے میں جنابت نہیں کی، ہمیشہ میں رات کے آخری حصے میں جنابت کرتا رہا کہ ادھر جنابت کا غسل فرض ہو اور ادھر میں غسل کروں، اس لیے کہ میں ایک لمحہ بھی حالت جنابت میں رہنا نہیں چاہتا. کیا ہو گیا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو. کسی کا دل توڑنے والا، کسی کا دل توڑنے والا مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہے. بس اس پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. قبلہ قائد محترم کی آمد کا وقت قریب ہے. ایک واقعہ سن لیجیے. اس واقعے کے راوی ہے میرے مرشدوں کے مرشد، امام العاشقاں، امام العارفاں، سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مرید ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی کے. وہ مرید ہیں سیدی سرکار سیدی سختی کے. وہ مرید ہیں امام معروف الکرخی کے. وہ مرید ہیں امام علی رضا کے.
وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور بیٹے بھی ہیں. وہ مرید ہیں امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے اور وہ بیٹے بھی ہیں. اور وہ مرید ہیں امام جعفر صادق کے اور وہ بیٹے بھی ہیں. اور وہ مرید ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے بھی ہیں. اور وہ مرید ہیں سیدنا امام زین العابدین کے اور وہ بیٹے بھی ہیں. اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں امام حسین کے. اور وہ مرید ہیں اور بیٹے ہیں مولا علی کے. یہ شجرہ ہے امام ابو بکر شبلی کا، امام العاشقاں اپنے دور کا. وہ راوی ہیں، تحریر کرنے والی ہستی ہے امام ابن الجوزی. یہ واقعہ امام ابن الجوزی نے لکھا ہے. اور اہل علم جانتے ہیں جوزی جملہ تلخ ہو تو اللہ معاف کرے، لیکن سمجھانے کے لیے بس کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ. امام ابن الجوزی تحقیق کے معاملے میں اتنے بے مروت ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کی رعایت ہی نہیں کی ہے نا. ابن الجوزی نے کسی کی رعایت نہیں کی. چھان پھٹک کے معاملے میں بڑوں کو سائڈ کیا. اور نہیں، میری تحقیق پہ پورا نہیں اترتا، میں نے نہیں لکھنا. دیکھ لیجئے آپ ابن الجوزی انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، اور بھی لوگوں نے لکھا. اب سننا، دل توڑنے والا کیسے کافر ہوتا ہے، کیسے کیسے لوگ مرتے ہیں کفر میں. بیوی کا دل توڑا، ماں کا دل توڑ رہے ہو، باپ کا دل توڑ رہے ہو، دوستوں کا دل توڑ رہے ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دلوں کا خیال ہی نہیں ہے. مسجد بنا رہے ہو اور دل توڑ رہے ہو. ہر سال کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، دل توڑ رہے ہو. عارف رومی نے کہا تھا کعبے سے افضل تو مومن کا دل ہے، کیونکہ کعبہ خلیل نے بنایا ہے، دل رب جلیل نے بنایا. کعبے کے ارد گرد مخلوق طواف کرتی ہے اور مومن کے دل میں انوار الہی کا نزول ہوتا ہے. ذرا غور تو کیجئے نا، آج دلوں کا خیال کس کو ہے؟ برادری کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، مدرسوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، تنظیموں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، ٹوپیوں کے نام پہ دل ٹوٹ رہے ہیں، جلسوں کے نام. کسی کو کسی کے دل کا خیال بھی ہے؟ یہ بھی عقیدہ ہے کہ یار دلوں میں رہتا ہے. پھر اس کے بعد دل توڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ نہیں پڑھتے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو جلدی جلدی بات پوری کروں. شیخ اندلس بہت بڑے محدث تھے. شیخ ابو بکر شبلی کے زمانے میں اتنا بڑا محدث کہ بغداد میں اس زمانے میں ان سے بڑا محدث مشہور نہیں ہوا. ان کا میں نام نہیں لوں گا تاکہ نام پردہ راز میں رہے. ان کو شیخ اندلس کے نام سے جانا گیا. بلکہ شیخ اندلس میں نے کوشش کی کہ ان کا اصل نام چھپانے کے لیے، کیونکہ وہ شیخ اندلس کے نام سے بھی ان کا لقب تھا، جانے جاتے تھے. انہوں نے ارادہ کیا ہم حج کو جائیں گے. دھیان سے سننا، انہوں نے ارادہ کیا حج کو جائیں. تو شیخ ابو بکر شبلی اور جنید بغدادی جیسے بزرگوں نے کہا کہ چلو بھائی جب حج ہی کو جانا ہے تو شیخ اندلس کے ساتھ چلتے ہیں حج کے لیے. یعنی جس کے ساتھ سید الطائفہ جیسے لوگ حج کو جائیں، کیا وہ آدمی رہا ہوگا؟ اور سید الطائفہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یہ جو ولیوں کے بارے میں اور پیروں کے بارے میں آپ کا دماغ ہے نا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، آپ کو پتا ہونا چاہیے جنید بغدادی وہ عالم دین ہے، عالم ربانی. 7 سال کی عمر میں مکے میں کئی 100 علماء جمع تھے. ایک سوال آیا، کوئی جواب نہیں دے سکا. بڑے بڑے محدث علماء جواب نہیں دے سکے. آپ اپنے ماموں امام سری سختی کے ساتھ گئے ہوئے تھے مکہ شریف. تو ماموں کو کہا 7 سال کی عمر میں ماموں جان میں جواب دوں؟ تو امام سری سختی کو بڑا ناز تھا اپنے بھانجے پہ. کہہ لگے تو دو جواب. تو سینکڑوں علماء جس جواب پر خاموش ہو گئے، 7 سال کی عمر میں میرے مرشد سید الطائفہ جنید بغدادی نے اس مسئلے کو حل کر کے جواب دیا. تو وہ سینکڑوں علماء نے مل کر کے ان کو 7 سال کی عمر میں لقب دیا کہ یہ بچہ نہیں، یہ تو طاؤس العلماء ہے، یہ علماء کی جماعت کا مور ہے، مور. ہاں، یہ علماء کی جماعت کا طاؤس العلماء ہے. جس طریقے سے مور پرندوں میں منفرد ہے، کسی پرندے کو ایک رنگ دیا، کسی پرندے کو 2 رنگ دیا، اور مور کو رنگا رنگ کر دیا. تو طاؤس العلماء کا لقب ملا کس کو؟ امام جنید بغدادی کو. یہ تو آج کل آپ نے گھڑ لیا ہے نا کہ جو قبرستانوں میں چلم پیتے ہیں وہ ولی ہے. جن کو یزید اور یجید میں فرق نہیں ہے تم ان کو ولی کہتے ہو. معیار کتنا گھٹ گیا. کہاں سید الطائفہ، کہاں امام ابو بکر شبلی. معیار کتنا گھٹ گیا. کہاں معین الدین غریب نواز. غریب نواز کو سمجھا کیا؟ ساگر کو گھاگر میں صرف سمیٹنے والا نہیں، جو 10 سال سے زیادہ مسجد نبوی کے اندر سارے محدثوں کا سردار رہا ہو، اسے سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے.
جو مدینہ منورہ کے محدثوں پر ایسی فوقیت رکھتا تھا. اللہ کرے جملہ میرے مرشد غریب نواز کی بارگاہ میں مقبول ہو تو مجھ پہ نظر ہو جائے. غریب نواز محدثین مدینہ پہ وہ فضیلت رکھتے تھے جیسے ساری خوشبوؤں کو کافور ڈھانپ لیتا ہے ویسے غریب نواز نے اپنی علمی صلاحیت سے اس زمانے کے محدثوں کو ڈھانپ لیا تھا. یہ سرکار غریب نواز کا علم حدیث ہے. یہ آپ اور بات ہے کہ آج معیار گھٹ گیا. جو انگلیوں کے اندر انگوٹیاں پہن کے گھوم رہے ہیں آج آپ ان کو پہنچے ہوئے کہہ دیا آپ کا معیار ہے. نظام الدین اولیاء شیخ الاسلام کہلائے, فرید الدین شیخ الاسلام کہلائے. ارے کچھ کہیں نہیں جاتے اپنے شہر کو دیکھ لیتے جسے دنیا قطب الاقطاب خلیفہ فخر ملت والدین حضرت مولانا خواجہ ضیاء الدین چشتی نظامی کے نام سے جانتی ہے. جانتے وہ کون ہستی ہے؟ ان کے علم حدیث کی بنیاد پہ ان کو مولانا کہا گیا. آج تو ہر داڑھی رکھنے والا مولانا, یہ اس زمانے میں مولانا کہے گئے. جس زمانے میں جلدی سے درسی کتب پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی کوئی مولانا کہنے کے لیے تیار. میرے بھائی ابھی 70 سال تک کے مولوی ہی کہا جاتا تھا زیادہ تر لوگوں کو, یعنی مولانا بھی نہیں کہا جاتا. یہاں تو ہر خطیب علامہ ہے. اللہ رحم کرے, اللہ کی پناہ. ہاں کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا, چپ رہوں تو معاف کر دیجئے. میں بات کر دیجئے, یعنی آپ مولانا ضیاء الدین جب کہتے تو یہ مت سمجھنا کہ امین القادری بھی مولانا کہتا ہے, ضیاء الدین صاحب بھی مولانا. یہ زمین اور آسمان سے بڑا فرق ہے بھائی. تحت الثری اور عرش سے بڑا فرق ہے. ہاں کتنا فرق ہے بتاؤں. مولانا اس کو کہا ولیوں نے جو صرف کتاب پڑھنا نہیں جانتا بلکہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھنا جانتا. جس کی نگاہ, عارف رومی کہتے ہیں جس کی نگاہ فرش پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پر ہو اسے مولانا کہتے. وہ اس زمانے کا مولانا ہے جسے ضیاء الدین تم کہتے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ گھر کا پیر اس کی اہمیت نہیں ہوتی گھر کے, لیکن مولانا ضیاء الدین کو جس دن جان جاؤ گے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی ضیاء ہے جسے ضیاء الدین کہتے ہیں. یہ غوث اعظم کا وہ بیٹا ہے. میں تو حیران ہوں اتنے بعد کے بیٹے کا یہ عالم ہے, میرے مرشد غوث اعظم کا عالم کیا ہوگا. بہرحال میرا عنوان وہ بھی نہیں, میں عرض کر رہا تھا کہ سید الطائفہ جنید بغدادی جس کے ساتھ حج کو جانا چاہیں, امام ابو بکر شبلی, امام العاشقاں جس کے عشق کا عالم یہ تھا شیخ ابو بکر شبلی کہ جس کو دیکھ لیتے تھے توجہ کے ساتھ اس کو عاشق بنا دیتے. یہ شاید آپ لوگ نہیں مانیں, نہ مانے کوئی بات نہیں, جو نہ مانے ان کے درمیان میں کیا کہوں. لیکن امام العاشقاں جس کا حال یہ تھا کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے امام ابو بکر شبلی, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا تو ان کو معرفت عطا کر. امام ابو بکر شبلی ہیں, اس لیے ہم لوگ شجرہ پڑھتے ہیں نا, بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. اس پر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ مولانا لوگ دعا میں بھی گالی دیتے ہیں. میرے بھائی یہ حدیث کی ترجمانی ہے, مولانا مسجد میں گالی نہیں دے رہے. تمہارے پاس علم نہیں ہے کیا کریں. چمگادڑ کو اگر دن میں سورج نہیں دکھتا تو یہ اس کا قصور ہے. حدیث اللہ کے رسول فرماتے دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح ہے. اس حدیث کی روشنی میں امام نے دعا کی, اللہ جیسے میرا مرشد ابو بکر شبلی دنیا سے دور رہا, ہمیں بھی دنیا پہ قربان ہونے والے کتوں سے بچا کر کے رکھ. کیونکہ یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا دار کتے, حضور کی حدیث ہے. کیمیاء سعادت اٹھا کے دیکھ لے, احیاء العلوم اٹھا کے دیکھ لے, مکاشفت القلوب اٹھا کر دیکھ لے, کشف المحجوب اٹھا کر دیکھ لے, رسالہ کشریہ اٹھا کے دیکھ لے, قوت القلوب اٹھا کے دیکھ لے. اور اس کے علاوہ یہ تو تصوف کی کتابوں میں ہے, حدیث کی کتابوں میں بھی الترغیب والترہیب میں اٹھا کر دیکھ لے, کنز الامات میں اٹھا کے دیکھ لے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح ہے. اور کیا میرے نبی نے فرمایا, ہائے ہائے, اگر وقت ہوتا تو بات کرتا, لیکن میں اس پہ 1 منٹ میں بات کر دوں. امام غزالی اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں نبی نے دنیا کو مردار کہا, وہ تو مردار ہے ہی, لیکن دنیا دار کو کتا کیوں کہا حضور نے؟ اس لیے کہ مردار تو کوا بھی کھاتا ہے, مردار تو لومڑی بھی کھاتی ہے, مردار تو گدھ بھی کھاتا ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا دنیا مردار, دنیا دار گدھ, دنیا مردار, دنیا دار کتا, دنیا دار کوا, دنیا مردار
دنیا دار چیل، یہ سب مردار کھاتے ہیں. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سنیں کیا میرے نبی کی زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان. آ جائے نا قیامت تک علم والے، ایک حدیث کی شرح کرتے تو زندگی گزر جائے. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو دل چاہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا. ارے نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہمارے نبی کی زبان سے نکل گیا. جاؤ تحقیق اور ریسرچ کرتے رہو، زندگیاں ختم ہوگی. ایک حدیث کو ایسا سمیٹا ہے، سمندروں کو سمیٹا ہے. سمندر کو نہیں، سمندروں کو سمیٹا ہے. کوا نہیں کہا، گید نہیں کہا، چیل نہیں کہا، کیا کہا؟ کتا. امام غزالی کہتے ہیں کتا کہنے کی حکمت کیا تھی؟ یہ نبی کی شان. حالانکہ جس دور میں یہ بات کہی جا رہی تھی اس دور میں کتے جنگلوں میں رہا کرتے تھے. کتے بستیوں میں تو آج آئے ہیں آپ کے کرم کی وجہ سے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. ماں باپ کو گھر کے باہر نکال کے کتوں کو بستر میں لے کے سو رہے ہو، یہ تمہارا کرم ہے. ماں باپ کھانے کو مانگے تو کہتے سب تم پہ خرچہ کر دیں، اور کتوں کے لیے مال سے کھانا منگواتے ہو، کتوں کے لیے جو ہے آن لائن آرڈر کرتے ہو، کتوں کو لاکھوں روپے میں خرید رہے ہو. ماں باپ کو بے آبرو میں بیچ دیا اور کتوں کو لاکھوں روپے میں خرید رہے. کتوں کی منڈیاں لگ رہی اور ایمان پہ خاتمہ ہونے کا سوچ رہے. وہ کتے جہاں کتا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں. دروازے پہ کتا بٹھا رکھا ہے. کتا پالنے کے لیے بھی علماء نے کچھ شرائط بیان کی. بغیر عذر کے کتا پالنے کی اجازت نہیں. کتا پالنا فیشن ہے. کتوں کو کاروں میں لے کے گھوم رہے ہو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس پہ پہنچا رکھا ہے. کتوں کو چوم رہے ہو، بیماریاں نہ پھیلے گی. کتے چومنے کی چیز تھی. چومنے کے تو ماں باپ کے ہاتھ تھے. چومنے کی چیز تو ماں باپ کے ہاتھ تھے. جس کے ہاتھوں کو چومنا جنت کی چوکھٹ چومنے کے مترادف قرار دیا گیا. چومنے کی چیز تو ماں باپ کے قدم تھے. ارے چومنے کی چیز تو غریب نواز کی چوکھٹ تھی. چومنے کی چیز تو غوث پاک کی چوکھٹ تھی. صاحب بہجت الاسرار لکھتے ہیں بڑے بڑے محدثین غریب غوث پاک کی چوکھٹ چوم کر اندر جاتے تھے، اور چوکھٹ چومنے سے خدا نے بہتوں کو ولایت عطا کر دی. لیکن 1857 کے بعد کے پرائے مال کو کیا کہیے، انہوں نے تو سب چیزوں کو بدعت کے، اس کو نہیں چومنا، اس کو نہیں چومنا. چومنے سے اتنا ڈرایا کہ اب قوم کتے چوم رہی ہے. ظالموں، اگر تم نے انگوٹھے چومنے دیے ہوتے تو قوم کتوں کو نہیں چومتی. اگر تم نے ماں باپ کے ہاتھ اور پیر چومنے دیے ہوتے تو قوم کتے بلیوں کو نہیں چومتی. اس لیے کہ انرجی ایک طرف جب مثبت میں خرچ ہوتی ہے تو انسان منفی کی طرف نہیں جاتا. الحمدللہ میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں آج بھی اکثریت ان کی جو انگوٹھے چومتے ہیں ان میں سے کوئی کتے کو چومتا نظر نہیں آ رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو ماں باپ کی رسالت، نعرہ رسالت، جو ماں باپ کے ہاتھ پیر چومتے ہیں. ایک بات کہوں، یہ مکافات عمل ہے. قدرت بڑی غیرت مند ہے. کہ میرے یاروں کی چوکھٹ کو چومنے کو شرک کہو گے تو پھر کسی اور کو چومواؤں گا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. قدرت بہت باغیرت ہے. قدرت بہت باغیرت ہے. قدرت کی غیرت بہت ہے. وہ بہت غیور ہے. اس کے یاروں سے رخ پھیرو گے تو کدھر جاؤ گے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے. کربلا میں بیٹھنے والوں یہ نہیں کہنا کہ سید لوگوں کو گالی دے. نہیں، میں کسی کو گالی نہیں. جو چومنے سے منع کرتے ہیں میرا اختلاف ان سے ہے. اب چیک کرو کون کرتے ہیں، وہ جانے آپ جانے. لیکن اتنا زور، ہم تو انگوٹھے چوم اور خوش ہیں. وجہ اس لیے کہ یہ سنت صدیق ہے اور نبی نے انگوٹھا چومنے پہ مسکرایا ہے. پہلی بار صدیق اکبر نے، سب سے پہلے انگوٹھا چومنے والے صدیق اکبر ہیں. امت کا سب سے بڑا عاشق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق.
हैं? लोग कहते हैं किस वाह, किताब में लिखा? सुभान मैंने कहा अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने कौन सी किताब में पढ़ा था? कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ किताबें मोहब्बत में होती है, वो कागज की किताबों में नहीं होती। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। इश्क इश्क है, इश्क करके तो देखो। तो बहरहाल सिद्दीक ने अंगूठा चूमा, हुजूर ने मुस्कुराया। पता चला जो अंगूठा चूमता है, हमारी अकीदतें कहती है कि आज भी हुजूर मुस्कुराते हैं। अंगूठा चूमने चूम से लिया हुजूर करो भाई, मुस्कुराते जिस दिन में लोग हैं। कुत्ता चूमने माशाअल्लाह। नहीं शर्माते, उन दिनों में अगर आप अंगूठे चूम रहे हो, वो भी महबूब के नाम पे, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब, वजद में हो के हमें जा बेताब, सुभान अल्लाह, अपने लब सुभान चूम लिया करते हैं। बहरहाल हुजूर ने मुस्कुराया। फिर जब अजान खत्म हो गई तो लोगों से पूछा, देखा मेरे यार ने क्या किया? ये या रसूलल्लाह क्या किया? आका फरमाते हैं उसने अंगूठे चूमे मेरा नाम सुनकर, कि अगर कोई ये ऐसा करेगा मेरे अबू बकर के तरीक पर तो वाह, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मैं सुभान क़यामत के दिन अल्लाह। उसकी अंगूठे शिफात चूमने करूंगा। पर शिफात मिलेगी इंशाअल्लाह। बहरहाल बात दूर निकल गई। मैं अर्ज क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी से अपनी बात पूरी कर लूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो याद रखिए कुत्तों को पालने से, कुत्तों को घर में लेकर रखने से बचे। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उस दौर में जब कुत्ते घरों में नहीं होते थे, कुत्ते मोहल्लों में नहीं, जंगलों में ज्यादातर कुत्ते रहते थे, तो उस फरमाया कुत्ता दुनियादार कुत्ते की तरह और दुनिया मुर्दार की तरह। अब इमाम गजाली तशरीह है, गजाली भी फिर गजाली है। उस दौर में 500 किताबों के मुसन्निफ इमाम गजाली। अच्छा क्या खानदान था इनका, नाम भी मोहम्मद, इनके अब्बा का नाम भी मोहम्मद, इनके दादा का नाम भी मोहम्मद। और बचपने में तरबियत का आलम यह था कि उस्ताद ने पूछा गजाली तेरा नाम क्या है? चुप रहे, जवाब नहीं दिया। डांटा तो तू क्या सबक पढ़ेगा, तुझे अपना नाम ही याद नहीं। उठ कर गए, वजू करके आए, या दूसरे दिन गया, उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे अब्बा का नाम मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम भी मोहम्मद है। और पहले क्यों जवाब नहीं दिया? माँ ने मुझे बचपने से सिखाया ना, पहले दिन से, कि आका का नाम मोहम्मद बेवजू न लिया करना। तो ऐसे लोग, अदब वालों को इल्म आता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि नबी ने कौवा नहीं कहा, गिद्ध नहीं कहा, और भी नाम नहीं लिए, कुत्ता क्यों कहा? तो कहा कौवे को जिस दिन मुर्दार मिलता है, काए काए करके पूरी बिरादरी को बुलाता है और सबके साथ मिलके खाता है। गिद्ध को जब मिलता है पूरी बिरादरी के साथ खाते हैं गिद्ध। लेकिन एक बात है, कौवा गोश्त खाता है और सब छोड़ के भाग जाता है ना? लोमड़ी गोश्त खाती है, सब छोड़ के भाग जाता, दूसरे खाएं तो वो एहतजाज नहीं करती। लेकिन कुत्ता ऐसा है, नंबर एक, जब उसको मुर्दार मिलता है तो सगे भाई को भी भूल जाता है, और अगर आ जाए तो भौंक भौंक कर भगा देता है, और फिर चमड़ा भी खुद ही खाता है, गोश्त भी खुद ही खाता है, हड्डी भी खुद ही खाता है, सब हड़प कर जाता है, किसी को खाने नहीं देता। हुजूर फरमाते हैं दुनियादार भी ऐसे ही होते हैं, जिनके दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा होती है, फिर वो रिश्तों को भूल जाते हैं। नहीं देखते आज सगे भाई पे जादू हो रहा है दुनिया की मोहब्बत की वजह से, सगे भाई से बात बंद है दुनिया की मोहब्बत की वजह से। तो बहरहाल इमाम अबू बकर शिबली, बैर शिबली, शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते। तो इमाम अबू बकर शिबली और हजरत सैयदना सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी जैसे लोग, हज को जाना है तो कहेंगे शेख उंदुलूस के साथ हज को चलते हैं, चलो शेख उंदुलूस हज को चले। 500 सिर्फ उलमा थे। उलमा कितने? 500, जिसके साथ 500 उलमा हज को जाएं, अवाम कितनी रही होगी? सब गए। अब जिस गांव में पहुंचे, तवज्जो, जिस गांव में पहुंचे उसने देखा यार ये कर्रो फर से क्या जुलूस आ रहा है। वो जुलूस नहीं था, वो तो काफिला था ना, सफर कर रहा था। और क्या जुलूस आ रहा है। वो एक ईसाई बंदा आया, तवज्जो है आपकी, इधर उधर आप शायद नहीं देख रहे ना, इधर उधर तवज्जो इस तरफ है ना। तो एक बार जरा मदीना मुनव्वरा का तसव्वुर करके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। तवज्जो है मेरी तरफ। तो इतना बड़ा काफिला आ रहा है और ज़र्क बर्क खूबसूरत लिबास में असा लेकर कोई खूबसूरत आदमी नूरानी चेहरे वाला आगे चल रहा है। अब क्या हुआ? तवज्जो, एक ईसाई बंदा आया
اور آ کر شیخ اندلس سے لپٹ گیا. ایک عیسائی آیا, توجہ, بہت نازک سی بات ہے, لپٹ گیا اور لپٹا اور کہا اور تیرا چہرہ کتنا نورانی اور حسین ہے, تو جس مذہب سے وابستہ ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس مذہب میں شامل کر لے. اب جس کے پیچھے 500 علماء کا قافلہ ہو اور پھر اس کے بعد یہ کر و فر, یہ تو نہیں کہتا کہ وہ مغرور ہو گئے, لیکن اتنا ہی کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. اس عیسائی کو کھینچا اور کھینچا کہا چل ہٹ کافر. کیا کہا؟ چل ہٹ کافر. وہ ادھر گرا, یہاں دھیان دیجیے پورا, اٹھا, اس کا سینہ اللہ نے کھول دیا تھا. وہ گیا اور کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا اور اسی وقت اللہ نے اس کو مقام ولایت پر سننے پہنچا والی دیا. بات ہے. لیکن دل توڑا تھا کسی کا, صرف دل توڑا, کسی کا دل توڑا تھا, اور وہ بھی اس کا جو مسلمان ہونے آیا تھا. چل ہٹ کافر. بس قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا. جس کی نگاہیں حیا سے ہمیشہ جھکی رہتی تھی. یاد رکھنا اگر گناہ سے بچتے ہو نا تو اپنی دڑ ہوشیاری نہیں ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. کیا اوقات ہے, قدرت بچائے تو بچتے ہیں, ورنہ اپنی اوقات کیا کہ ہم گناہ سے بچ سکے, کبھی نہیں. کیا ہوا؟ پھر قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا, اور جب قدرت نے ان کو ان کے حوالے کیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ پھر بھی خلوص تھا نا, خلوص تھا, علم والے تھے, واقعی علم والے تھے. سوچا کہ یہ سب حاجی لوگ, کچھ لوگوں کے لیے پانی تو لانا پڑے گا. مشکیزہ اٹھایا اور پانی بھرنے کے لیے کسی دریا کی تلاش میں نکلے تو دیکھا ایک بہت بڑا چشمہ ہے, بڑا چشمہ. جیسے اس چشمے میں مشکیزہ ڈبونا چاہتے تھے تو کیا دیکھا کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک بہت خوبصورت سی شکل نظر آئی. اب میں اس خوبصورت شکل کا نقشہ کیا کھینچوں, وقت ہوتا تو میں علامہ ارشد القادری کے لب و لہجے میں آپ کو بتاتا کہ وہ حسن ایسا تھا, اس کے گال نہیں, ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کسی کیچڑ میں کسی کنول نے مسکرایا ہو. اس کے ہونٹ کیا تھے, ایسا لگتا تھا جیسے گلاب کی پنکھڑیاں ہوں. اس کے چہرے کے رخسار کی لالی دیکھ کر لالا رخوں کی جو ہے وہ رانائیاں یاد آتی تھی. یہ اس کے حسن کا عالم تھا, یہ اس کے جمال کا عالم تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا, اللہ اکبر, جیسے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی کی شکل دیکھی, پلٹے پلٹے, اور جب اس حسن کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. آج سے پہلے کسی پہ نظر پڑتی تھی تو اللہ دیکھ رہا ہے, نظر چھپا لیتے تھے. لیکن آج جب قدرت نے ان کو ان کے حوالے کر دیا تو دیکھتے رہ گئے, اور جب دیکھتے رہ گئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, یہاں سے سٹارٹ ان کا. کیا تم میرے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا میں تو یہ جو گرجا کا جو رہنما ہے نا, عیسائیوں کا جو بڑا پادری ہے, میں اس کی بیٹی ہوں, راہب کی بیٹی ہوں. میرے ابا سے پوچھو. یہاں توجہ نہیں بات. اور جب ابا سے پوچھنے کے لیے وہ گئے تو اس راہب نے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں, اگر میری بیٹی اجازت دے تو میں تمہارے ساتھ نکاح کر دوں گا. پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اس بیٹی سے جب باپ نے پوچھا تو یہ کان لگا کے سن رہے تھے. بیٹی نے کہا یہ مسلمان اور وہ بھی مسلمانوں کا رہنما, اور ہم عیسائی, ہم نکاح نہیں کریں گے جب تک یہ عیسائی نہ ہو جائے. بس یہ لڑکی نے کہا اگر یہ عیسائی ہو گئے تو ہم نکاح کر لیں گے. انہوں نے فوراً کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں. غور کر رہے ہیں, ایمان چھیننے کا معاملہ, صرف کسی کا دل توڑا تھا, کسی کا, میں عیسائی ہونے معاذ اللہ تیار ہوں. اور اس کے بعد لڑکی نے کہا ابھی تو کہہ رہے ہو, اور نکاح کرنے کے بعد میرے حسن اور میرے جمال کو چوس لو گے اور بھوروں کی طرح بھاگ گئے تو ایسے نہیں, میں 1 سال تک چیک کروں گی کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو. تو کہا پھر, کہا میں سور چرانے جاتی ہوں, میرے سور چرانے کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا. اسی وقت عصا لے کر کے چلے, اور کبھی ٹیک لگا کر جس عصا کو حدیث کا درس دیتے تھے اسی عصا سے سور چرانا شروع کیا. لوگوں کی جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا بھی شیخ اندلس کدھر ہے؟ تو جب ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ وہ وہاں پر سور چرا رہے ہیں. لوگوں نے کہا شیخ کیا ہو گیا؟ آنکھ سے آنسو ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر میں مبتلا ہو گیا ہوں, بس حج کو چلنا ہے. تم جاؤ میں نہیں آتا, بس
میرا تمہارا سفر اور ساتھ یہیں تک تھا. میرے بھائیوں یہ دل توڑنے کا انجام ہے. پھر کیا ہوا؟ لوگ بہت روئے, ساری رونق روٹھ گئی, قافلے کی ساری رونق غائب ہو گئی. وہ گئے, روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے, کوئی کسی سے بات نہ کرتا تھا, کسی کا دل نہ لگتا تھا. عرفات میں بہت دعائیں کی, مزدلفہ میں دعائیں کی, بہت دعائیں ہوئی. واپس پلٹ کر آئے. جب واپس پلٹ کر آئے تو پھر دیکھا شیخ اسی طریقے سے خنزیر چرا رہے ہیں, سور چرا رہے ہیں, اور سور کے چھوٹے چھوٹے بچے جب چلنے سے بیٹھ جاتے ہیں ان کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں. اور فرمائیے گا پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے بہت منایا, بہت سمجھایا, تو انہوں نے بتایا کہ میں قرآن بھی بھول گیا ہوں, مجھے اب قرآن بھی یاد نہیں, میں حدیثیں بھول گیا ہوں, مجھے کچھ یاد نہیں. لوگوں نے بہت سمجھایا, کہا اب مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, اس لڑکی کے حسن کے سوا مجھے کچھ سنائی دکھائی نہیں دیتا. بہرحال لوگ نکلے, بہت دور پہنچے, بغداد جا کے منہ کیا دکھائیں گے, تو دور سے دیکھا کسی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے. جب چلانے کی آواز آئی لوگوں نے پلٹ کے دیکھا, شیخ اندلس تھے. انہوں نے غسل کیا, اچھے کپڑے پہنے, اور آ کر کہا گواہ رہنا میں توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہوتا ہوں. اللہ نے ان کو پھر ایمان کی دولت عطا کی. تو شیخ اندلس پھر مسلمان ہوئے واپس. لوگ پوچھتے تھے کہ شیخ آپ کیسے کافر ہو گئے تھے, کیا وجہ تھی؟ اتنی حدیثیں یاد, قرآن یاد. وہ کہتے تھے چھوڑو چھوڑو, نہیں بتاتے تھے. ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے, ایک برقع پوش خاتون آئی, اور آنے کے بعد اس خاتون نے کہا شیخ اندلس سے ملنا ہے. وہ کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا مجھے ان سے بات کرنی ہے. وہ گئی اور نقاب اٹھایا. شیخ کی حالت پھر دگرگوں ہو گئی, پیروں کے نیچے سے لگتا تھا زمین کھسک گئی. اس نے کہا شیخ آپ پریشان نہ ہو, جس کی وجہ سے آپ نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کیا تھا, آج وہ لڑکی آپ کے پاس خود آئی ہے اور وہ مسلمان ہو کر آئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے جانے کے بعد خواب میں مولا علی کی زیارت کی, اور انہوں نے کہا کہ لڑکی اسلام حق ہے, قبول کر لو, اور تمہارا مقدر شیخ اندلس سے وابستہ ہے, اور جاؤ اس کے ساتھ کہنا کہ نکاح کر لو. انہوں نے نکاح کر لیا, پھر ساتھ رہنے لگے. اللہ نے بہت انعامات کی بارش کی, پہلے سے زیادہ مراتب عطا کیے. لوگ پوچھتے تھے کیا ہوا, کیوں خفیہ تدبیر آپ کے ساتھ کی گئی؟ شیخ ٹالتے تھے. ایک شاگرد نے کہا میں جستجو تحقیق کے لیے نہیں, صرف اپنی عبرت کے لیے کہ میں وہ کام نہ کروں جس کی وجہ سے آپ کا ایمان چھینا گیا. تو شیخ اندلس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صرف میں کچھ ہوں اس تصور کے ساتھ میں نے کسی کا دل توڑ دیا تھا. میرے پاس کوئی مسلمان ہونے کے لیے آیا تھا, اور میں نے کہا تھا چل ہٹ کافر, شاید یہی جملہ اس کے دل ٹوٹنے کا سبب ہوا اور میرے اسلام اور میرے ایمان کے چھیننے کا سبب بنا. اللہ اکبر. تو بیان اتنا بہترین, اللہ اکبر. دل توڑنا اتنی بڑی, جو جن کے پیچھے 500 علماء ان کا یہ حال ہے. بس ایک جو مسلمان ہونے ان کے پاس آ رہے تھے ان کو ہٹنے کے لیے بول دیے. ان کا یہ تکبر, گھمنڈ ان کو, اور ہر وقت ہمہ وقت ایمان کی حالت میں رہنے کی اللہ سے دعا کرنا, یہ ہم لوگ کو بہت ہی ضروری. کیا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہی جائیں گے, کیا فائدہ. ایک بات, ایمان ہے تو سب ہے. اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا, اگر کافر چلے گئے تو کروڑوں نیکیاں ختم ہو جائیں. اس لیے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دنیا میں رکھے تو ایمان کی حالت میں رکھے, اور دنیا سے اٹھائے تو ایمان کی حالت میں اٹھائے. اور ایک اور بات, شب برات کل کی رات ہے, اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ شام سے لے کر صبح فجر تک ہمیں اللہ اپنی عبادت میں مقبول رکھے. اللہ ہمیں اپنی عبادت میں کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے, اور ہمیں اس رات کو اللہ ہم سب مسلمانوں کو بخشنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہ رکھیں, آگے بھی ضرور شیئر کریں, جس سے وہ بھی اپنی عبرت حاصل کر سکے, وہ بھی اپنے آپ کو صحیح کر سکے. تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں, اور ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں,